سانگھڑ کے علاقے میں اثر وڈیرے کی زرعی زمین میں اونٹ داخل ہوا تو وڈیرے کو غصہ آ گیا اور ملازمین کے ہمراہ مل کر اونٹ کو پکڑ کر پہلے تشدد کیا، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تیزدار آلے سے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ کا مالک سور بھن کٹی ہوئی ٹانگ لے کر پریس کلب سانگھڑ پہنچا، جہاں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ظالم باسر وڈیرے نے بے زبان اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ مالک کے احتجاج پر سانگھڑ پولیس نے میڈیا پریشر ختم کرنے کے لیے نامعلوم افراد کے خلاف سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ زخمی اونٹ کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹانگ کٹنے کے سبب تکلیف سے اونٹ کبھی رو رہا ہے تو کبھی چیخ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سندھ کے ایک علاقہ سانگڑ کے اندر بہت ہی درد بھرا اور دکھ بھرا واقعہ پیش آیا کہ جہاں ایک علاقے کے وڈیرے نے، چودھری نے اونٹ کے معصوم سے بچے کو مارا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ وجہ سننے میں یہ آ رہی ہے، بتائیے جا رہی ہے کہ اس وڈیرے کی فصل کے اندر وہ اونٹ کا بچہ داخل ہوا اور اس کی فصل میں سے اس نے کچھ کھایا۔ صرف اس بنیاد پر، اس بات پر اس ظالم نے، اس وڈیرے نے اس اونٹنی کے بچے کا پیر کلہاڑیاں مار مار کے کاٹ دیا۔ کیا ایسے ظالم، ایسے وڈیرے لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے؟ کیا ایسے لوگوں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نہیں کیا؟ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ اللہ کے رسول نے ان کو کہا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے خلاف سازشیں مت کرو۔ لیکن فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا، اپنے نبی کی بات کو پسے پشت ڈالا، فعقروہا، اور انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، اس کے پیر کاٹ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اس گناہ کے سبب، اس ظلم کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا قہر، ان پر اپنا عذاب نازل کیا، فسواہا، بس ان کو اللہ تبارک و تعالی نے برابر کر دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بطور عبرت قرآن پاک کے اندر نہیں لکھا؟ قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں پر کس وجہ سے، کس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آج اس وڈیرے نے اسی ظلم کو دوبارہ دہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ معصوم سا بچہ گڑ گڑا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہمیں درد ہوتا ہے، جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم گڑ گڑاتے ہیں۔ ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے وہ رو پڑتا ہے، ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، ہم رو پڑتے ہیں۔ تو وہ بھی مخلوق ہے اور بے زبان مخلوق ہے۔ ان کی آہ، ان کی پکار، ان کی آواز سیدھی عرش پر جا لگے گی اور ایسے وڈیروں کا انجام بہت زیادہ عبرتناک ہو۔ تو ان وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹنے والے چند افراد تھے، لیکن تباہ اللہ پاک نے ساری قوم کو کیا تھا، غرق اللہ پاک نے پوری قوم کو کیا تھا۔ آج اس وڈیرے نے اس ظلم کو دوبارہ دہرایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے وڈیروں کے خلاف، ایسے چودھریوں کے خلاف جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں، آواز اٹھائیں اور ان کو ان کی حیثیت، ان کو ان کی اوقات یاد دلائیں اور ان کو بتائیں کہ آج تو 1400 صدیاں پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم نے
किस तरह ऊँटनी की बेहुरमती की, उसकी कूचे, उसकी टांगे काट दी। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, अल्लाह पाक ने उनको मिर्जामेट कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आज हम ऐसे चौधरियों के खिलाफ, ऐसे वडेरों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे जुल्म होते रहेंगे, और ऐसे जुल्म की बुनियाद पर करेगा एक गुनाह लेकिन भरना हम सबको पड़ेगा। हम सब इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होंगे अगर हमने ऐसे जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद न की। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को फैलाएं और ऐसे वडेरों के खिलाफ आवाज उठाएं। खुदा न खास्ता फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब हम सब पे नाजिल हो, और फिर अल्लाह के कहर और अल्लाह के अजाब से आज तक कोई सही सलामत बच नहीं सका। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें, अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक की इज्जत और हुर्मत को समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये भी बेजुबान जानवर हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अपने बेजुबान जानवरों के साथ नरमी करो। और ईद का मौका भी आ रहा है, इस बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि हम एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा हरगिज न करें, क्योंकि इस तरह उनको तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अपने रहम करम वाला मामला अता फरमाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाना यह मजलूम की हक तलफी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।